الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ قابل احترام صدر حضرات اور حاضرین مجلس، آج کے اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کے سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق و برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجیے خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ محترم حضرات، قرآن کریم رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء اور شعراء حیران و ششدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پسمردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمان پر جانا بند ہو گیا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت رفعت کی شاہریانے بڑھ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبانداری کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہو گئی۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس، صد افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند سورج، ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کے اتارنے والا بھی امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے خود حق تعالیٰ شانوں کو تمام مخلوق پر۔ اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو کل قیامت کے دن اس کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے جب والدین کو اس گراں قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام و مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔
مسلمانوں، قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن اپنے رب کے بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار عالم اس کی سفارش کو قبول کرے گا اور ان کو اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی۔ یاد رکھو، یہ قرآن وہ مقدس اور عظیم کلام ہے جو روح خداوندی ہے، معدن حیات اور سر چشمے زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشتہا پشت مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل و حقیر سمجھتی تھی، کوئی ان کو اونٹ کی میوں میں کھیلنے والا سمجھتا، تو کوئی انہیں جہلۂ عرب کا خطاب دیتا، تو کوئی انہیں جاہل مکہ کہتا۔ لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جہلۂ عرب تھا صحابہ کرام ہو گئے، جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مزدہ ملا۔ جس زمانے کا نام جاہلیت تھا اس کا نام خیر القرون ہو گیا۔ وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی، طاقت و قوت سے ایسی لیس ہو گئی کہ کیسر و کسریٰ کے غرور کو خاک میں ملا دیا، بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ دوستوں، قرآن آیا تو زمان مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام ملا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہو گئی، قرآن آیا تو تاریخی کافور ہوئی، قرآن آیا تو کیسر و کسریٰ کا غرور خاک میں مل گیا، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو کفر و شرک دم توڑ گیا، قرآن آیا تو توحید ملی، ایمان ملا، قرآن آیا تو شرافت و عزت ملی، قرآن آیا تو دم توڑتی انسانیت کو حقوق ملے، قرآن آیا تو دوستوں سب کچھ ملا۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج ہم نے قرآن پاک کے دامن مقدس کو ترک کر دیا، اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا، ذلت و رسوائی کے گھر میں جا گری۔ وہ مسلم قوم کامیابی جس کے آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، آج ناکامی اس کا مقدر بن چکی ہے۔ وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خونخوار درندوں نے میدان خالی کر دیا تھا، آج ایک چوٹی بھی اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں۔ وہ مسلم قوم جس نے کبھی حکومت و سلطنت کا فریضہ انجام دیا تھا، آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ وہ مسلم قوم جس پر کبھی تاریخ نازا تھی، آج ماتم کناں ہے۔ وہ مسلم قوم جس کا ماضی روشن و تابناک تھا، حال و مستقبل اس کا تاریخ ہے۔ مسلمانوں، سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کر دو، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ محترم حضرات، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنور جائے تو ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، اس کے دامن مقدس کو پکڑنا ہوگا۔ خدا نخواستہ ہم نے 2 پیسوں کی خاطر اپنے بچوں کو دین سے محروم رکھا اور ہماری نظر اخروی نعمتوں کے بجائے دنیاوی ڈگریوں پر رہی، تو یاد رکھو خدا کے یہاں اس کا جواب دینا ہوگا۔ آخر میں ایک شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو سیکھنے سکھانے اور اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کسر ایمان میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔